اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا الإعلان بالدبر لكمال السببية ويجب على المفعول به احتياطا بخلاف البهيمة وما دون الفرج لأن السببية ناقصة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التقاء الخطانین بغیر انزال کے حشفہ غائب ہو جائے تو غسل فرض ہو گیا، مرد پر بھی عورت پر بھی. مسئلہ اور اسی طرح دخول دبر میں اگر کسی نے نعوذ باللہ یہ حرکت کی، عورت کی یا مرد کے پچھلے رستے میں اس نے اپنا ذکر داخل کیا تو وہاں بھی حشفہ غائب ہو گیا ہے تو اس فاعل پر غسل فرض ہو گئے. فاعل پر کیوں؟ لکمال سببیت بوجہ کمال سببیت کے. اے کون ہو سبباً، اگر وہ محل شہوت نہیں ہے تو منہ کالا کیوں کر دینے جی؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ فاسق کا جی فاسق کی جمع ہے، ترجیح دیتے ہیں قضائے شہوت کو دبر سے جی، قضائے شہوت پر قبل سے. قبل میں وہ جہاں حلال ہے شادی کر کے، اس کی بجائے جو کبھی بھی حلال نہیں ہے، کبھی بھی کون دبر، جو فاسق ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں بس. مسئلہ اور واجب ہے مفعول بہ، مفعول بے پر احتیاطاً. جو مفعول بے ہے نا، خواہ عورت ہے خواہ مرد ہے ہیں، اس پر بھی احتیاطاً غسل فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول جائز ہے یہ کہ لذت پائی ہو اس نے پس اس کو منی آ گئی ہو، اور یہ کہ نہ لذت پائی ہو پس منی نہ آئی ہو. اور احتیاط طہارت میں یہ احتیاط کیا ہے تو پس واجب ہے غسل مفعول پر بھی احتیاطاً جی. اچھا جی، برخلاف بہیمہ کے اور معدون الفرج کے، کسی نے کسی بہیمہ سے حرکت کی یا فرج کے علاوہ عورت سے جو ہے نا اس نے، مطلب ہے کہ بے فرج تو مراد ہے، بے فرج اور دبر کے علاوہ اس نے شہوت رانی کی، تو یہاں جب تک انزال نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا، جب تک، اس لیے کہ سببیت ناقص ہے، سببیت ناقص ہے. سمجھے؟ بخلاف البہیمہ، کیونکہ نہیں واجب اس میں غسل صرف دخول کے ساتھ بغیر، اور برخلاف اس جگہ کے جو فرج کے سوائے، مثلا اس کے تفخیذ اس کی ٹانگوں میں اپنے ذکر کو آگے پیچھے کر کے اس نے اپنی شہوت پوری کی ہے، تبطین پیٹ پر، تو پس نہیں واجب غسل اس میں بھی. کب تک؟ جب تک انزال نہ ہوگا جی. سمجھے جی؟ اے شاباش سے جی. اور اسی طرح دخول دبر میں باوجہ کمال سببیت کے اور واجب ہے مفعول بے پر احتیاطاً، برخلاف بہیمہ کے اور معدون الفرج کے، اس لیے کہ سببیت ناقصہ ہے جی. بوجہ کمال سببیت کے اور واجب ہے مفعول بہ پر احتیاطاً، برخلاف بہیمہ کے اور معدون الفرج کے، اس لیے کہ سببیت ناقصہ ہے. والحید لقوله تعالی حتی یطہرن وَكَذَا النِّفَاسُ بِالْإِجْمَالِ. اور اسی طرح حیض، یہ حیض دم مخصوص ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو حیض جو ہے
یہ بھی غسل کا سبب ہے۔ اس سے جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرنا عورت پر فرض ہے، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حتیٰ یطہرنا، تاکہ خوب پاک ہو جائیں۔ تو یا تو ہورنا تو یہ ہے کہ حیض ختم ہو جائے، یطہرنا خوب کا مطلب ہے غسل کر لے۔ تو چونکہ یہ قرات موجود ہے اس لیے اس سے پتہ چلا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہوگی تو اس پر غسل فرض ہے، غسل۔ اور اسی طرح نفاس یہ اجماع کے ساتھ ثابت ہے، یہ والحیض یعنی انقطاع حیض، کون؟ حیض نہیں سبب غسل کا بلکہ ختم ہونا جی۔ اسی طرح انقطاع نفاس یہ سبب ہے، وقضا فی النفاس لقولہ تعالی، بیان کرے جب جان اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے قربان، عورت کے قریب جانا، اور اس کی علت بیان کی اعضاء کے ساتھ کہ کوئی نہیں، قل ہوا ظن، اس کو حرام کیا ہے کب تک؟ الال اطہار، پاک ہونے تک، وہ جو کہ اغتسال ہے، وہ جو کہ، تو پس لازم آ گیا وجوب الغسل، کیا لازم آ گیا؟ کیونکہ اگر نہ واجب ہو کیا وجوب غسل تو لازم آئے گا زوج کے حق کا باطل کرنا، اور جب ثابت ہو گیا وجوب الاغتسال کس کے حق میں؟ قربان کے حق میں، وہ قربان جو کہ ذاتی طور پر طہارت کا تقاضا نہیں کرتی، قربت کرنے کے لیے بھئی دونوں پاک ہوں یہ شرط کوئی نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ یا ایھا الکوگو، شادی کی اس نے تو یا ویسے نظام چل رہا ہے تو رات عشاء کے وقت قربت کی ہے، استنجا کر لیں، دوبارہ قربت کی اجازت ہے کہ نہیں؟ دونوں جنبی ہیں، سحری کے وقت پھر انہوں نے داخلہ یا دخول تو باب یاد آ گیا، تیسری مرتبہ قربت کر لی ہے، تو لہذا قربت کے لیے دونوں کا طہارت، دونوں کی طہارت شرط نہیں ہے کہ بھی حرام کام ہو، ایسا نہیں ہے، سمجھے ہی؟ توجہ کر، کیونکہ اگر نہ واجب ہو کیا غسل تو لازم آئے، اچھا کدھر گیا وہ، اور جب ثابت ہے جی تو کیا ہے بھئی، جب ثابت ہے وجوب اغتسال کس کے حق میں؟ وہ قربان جو کہ نہیں تقاضا کرتا، انہیں تو مثال دیتی ہے جی، کیوں؟ بوجہ جائز ہونے قربان کے حدث میں بھی اور بے وضو جی، وہ با وضو تو کوئی ہونا ہے، اچھا تے جو ہے نا باقی جنابت میں بھی ایک مرتبہ اس نے قربت کر لی ہے تو دوبارہ کرنے کی اجازت ہے، یا ایک بندے کے 2-3 بیوی، ایک بیوی سے قربت کر کے دوسرے کے پاس چلا گیا تو جائز ہے۔ فی الحدث والجنابت جی، تو پھر ہوگا اغتسال کس کے حق میں؟ وہ نماز جو تقاضا کرتی ہے اس کے حق میں اغتسال کا ہونا بطریق اولا ہوگا جی، اور یہ دلالت جو کر جب ہے، اور یہ دلالت ظاہرہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے قربان، ان کے نزدیک ساری صورتوں میں، حتیٰ کہ خواہ حیض ختم ہو 5 دن پر خواہ 10 دن پر، شفافے کہتے ہیں غسل کے بغیر قربت نہیں کر سکتے، تو ان کے مذہب پر تو بالکل واضح ہے جی یہ بات، اور بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر پس اس میں کلام ہے، اور یہ اس لیے کہ احناف نے نہیں حرام کیا قربان کو مطلقاً، احناف کہتے ہیں کہ منتہی ہوگی تحریم اس صورت میں جب ختم ہو حیض کس پر، تو اب حیض ختم ہوتی قربت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جب ختم ہو ما دون العشر میں،
اور گزر جائے عورت پر نماز کا وقت، ابھی نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے تو اب بھی ٹھیک ہے جی، نام نہیں منتہی ہوگی تحریم حتیٰ کہ کدے گیا جی بھئی نہیں ختم ہوگی تحریم حتیٰ کہ غسل کرے اس کے غیر میں دونوں صورتوں میں، اور وہ یہ ہے کہ ختم و حیض مادون یا نہ گزرے اس پر تو پھر اس پر غسل ضروری ہے جی، وذالک اور یہ اس لیے کہ آیت میں 2 قراتیں ہیں، تشدید کے ساتھ وہ تقاضا کرتی ہے اور تخفیف کے ساتھ، اور اس وقت ہوگی مراد نکلنا حیض سے فقط، پس بالقرات الاولیٰ پہلی قرات کے سبب سے واجب ہے یہ کہ ہو انتہا کس کی، طہارت کی، اور بقربان موقوف غسل پر، اور قرات ثانیہ کے ساتھ لازم ہے یہ کہ ختم ہو جا حرمت صرف حیض سے نکلنے کے ساتھ، تو لہٰذا ضروری ہے کس سے، دونوں قراتوں میں، اللہم مگر یہ کہ کہا جائے کہ جب ثابت ہے وجوب مادون العشر میں فی وقتن کیڑا بغیر فوراً کرنا ہے یا بنا وہ جب غسل کرے یا نماز کا وقت گزرے اس سے پہلے نہیں ہے، تو ثابت ہو گئی اس کے غیر میں قیاساً بالاجماع جی، منشا اجماع کا یہاں نص ہے کس میں، حیض میں، اور قیاس ہے اس پر، حیض میں تو نص آئی ہے نا، تو اس پر یہ کیا کیا اس کو، کیونکہ نفاس میں بھی اذن اور قذر ہے، بلکہ اس میں اکثر ہے زمانے کے اعتبار سے اور اذر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چلو جی، اور حیض بابا جا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حتی یطہرن اور تشدید کے ساتھ، اور اسی طرح نفاس بالاجماع جی، اور حیض بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حتی یطہرن، اور اسی طرح نفاس بالاجماع، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین وعرفۃ والاحرام، اور سنت بنایا ہے یعنی حکایت کیا گیا آپ کا فعل بطریق سنیت، لہذا دعویٰ ثابت ہو گیا، یعنی سرکار نے سنت بنایا، سرکار نے یہ کام کیے ہیں تو وہاں سے سنت ثابت ہوگی، اور سنت بنایا ہے یعنی آپ کے فعل سے ثابت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جمعے کے لیے اور عیدین کے لیے اور عرفہ کے لیے اور احرام کے لیے جی، عرفہ جو آج کرنے جا رہے ہیں وہاں سبحان نعوذ اللہ جا ادھر جی، ادھر نہیں ادھر، اچھا جی، للجمعۃ کی میں کہتا ہوں توجہ کریں جی، بہر الجمعہ پس صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، پڑھیاں نے ساریاں، اور بہر العیدان ان دونوں میں بھی احادیث ہیں، ان میں حدیث ہے فاقیہ بن سعد کی، روایت کی ہے اس کو ابن سعد نے اپنے سنن میں، کہ ابن ماجہ میں استغفر اللہ، رواہ ابن ماجہ اپنے سنن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے، کرتے تھے فطر والے دن بھی اور نہر والے دن بھی اور یوم عرفہ کو بھی، اچھا خیر، اور بہر الاحرام پس اس میں 2 حدیثیں ہیں، ایک نکالا اس کو مسلم نے حج کے باب میں، دوسری نکالا اس کو ترمذی نے حج میں نصب الرایا جی، اتوں چک کے صرف ایتھے لکھنا ہے، او تلے لکھے جی ہیں بے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اگوں میرے کو دری لگے ہوئے نا تو نہ والے حرام تھے نا جی، کہ سونے نے سنت بنایا غسل جمعے کا عیدین عرفہ احرام، جمعے کا
بس احادیث غسل کی اس میں تو مشہور ہے صحیحین میں بغیر امام عیدین عرفہ روایت کی ابن ماجہ نے من طریق عبد الرحمن بن عقبہ بن فاقیان جدی وکانت له صحبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے یوم الفطر کو، یوم النحر کو، یوم عرفہ کو۔ تو مخرج عبداللہ بن احمد فی زیادات والبزار زادہ و یوم الجمعہ اسناد ضعیف، خیر باقی تو ہے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و اسناد و تلے لکھے یو و سند مخرج تابعین زازان قال سألت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انل توجہ کرا جب زازان کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا جب میں نعلم ہوں تو فرمایا نہاتے نے کیوں ڈکے فرمایا ایک تسیل ایسا شے تھا جو تو دل کری نالا وہ کہتا جی نہیں بابا جی میں نہیں پوچھا فقل تو انما اسألک عن الغسل الذی هو الغسل، میں نے اس غسل کے بارے میں پوچھا جو شریعت میں غسل ہے، جنابت کا نہیں دوسرا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یوم الجمعہ، یوم عرفہ، یوم الفطر اور یوم نار۔ ثم قال ورجال رجال مسلم الا ابن مرزوق، لیکن وہ نسائی کے رجال میں سے کا ہے جی اچھا جی۔ اور سنت بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کو جمعے کے لیے اور عیدین کے لیے اور عرفہ کے لیے اور احرام کے لیے جی۔ اور سنت بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کو جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے اور عرفہ کے لیے اور احرام کے لیے جی۔ صاحب الکتاب نص علی السنیۃ وقیل هذه الاربعة مستحبة وسمى محمد الغسل في يوم الجمعة حسنا في الاصل۔ نہ لکھا ہے رحمہ اللہ، کون لکھا ہے؟ رحمہ اللہ لکھا ہے ویسے؟ اچھا کون لکھا ہے؟ پہلے تو لکھا ہے انہوں نے کٹ دیتا نہیں، چلو پہلے اس کے جگہ سے بالکل تو لکھا ہے رحمہ اللہ، میں کہ شاید چلو کوئی نہیں۔ اچھا صبر۔ صاحب الکتاب کون لکھا تھا لے؟ چلو ٹھیک ہے۔ صاحب جو متن ہے صاحب کتاب نے نس کی ہے، نس میں نہیں نسا ہے او سنا او صاحب الکتاب القدوری نسا ہے اللہ ٹھہر جن سرا ہے کو کونی تھلے لکھے ہاں اور جو تو گیا القدوری یا کی تھلے اتر سرد لکھے نا سے حد ہو گئی ہے۔ نسا کا معنی سرا ای تو تصریح نہیں کی تھی، یہ تصریح نہیں کی تھی پہ یہ صاحب کتاب نے تصریح کی ہے سنیت پر کی کتھے وسنہ کیا کہنے جی ایک بات ہی گل تیری نہیں میری۔ اور اچھا بس اور بعض نے کہا ہے کہ یہ چاروں مستحبہ ہیں، کیا ہیں؟ مستحبہ ہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے نام رکھا ہے غسل فی یوم الجمعہ کا حسناً، اصل مبسوط میں آپ نے فرمایا جمعے کے دن کا غسل کیا ہے؟ حسن ہے۔ ادھر دیکھو ایل قدوری نسا سرا علی سنیت، کیونکہ انہوں نے کہا وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمہ محمد رحمہ اللہ۔ مقصود یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے نا وہ دونوں کا اعتماد رکھتی ہے، کیڑی؟ حسن حسن بے سنت والا معنی بھی بن سکتا ہے، استحباب والا بھی، کیونکہ حسن کبھی بولا جاتا ہے اور کبھی بولا جاتا ہے ایسے معنی پر جو اے شاباش اے وجہ جی سنیں ہی صاحب کتاب نے نس کی ہے سنت ہونے پر، اور بعض نے کہا ہے یہ چار مستحبہ ہے، نام رکھا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے غسل فی یوم الجمعہ کا کیا نام رکھا ہے؟ حسن۔ اصل میں اصل مبسوط جڑی آپ دی
جی صاحب کتاب نے نص کی ہے سنیت پر، اور بعض نے کہا ہے یہ 4 مستحبہ ہے، اور نام رکھا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے غسل فی یوم الجمعہ کا حسن اصل میں۔ وقال قال مالک رحمہ اللہ واجب لقولہ علیہ السلام من اتی الجمعۃ فلیغتسل۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا غسل واجب ہے، جمعے کا یعنی فرض ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ بلفظ کیڑے کہ بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آئے جمعے کو پس چاہیے کہ غسل کرے، تو یہ پال یغسل کون سا سیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں امر جو تو فرضیت کے لیے لیتا ہے، جمعے کا غسل فرض ہے جی۔ کن کے نزدیک؟ مالکیوں کے نزدیک۔ سنی شاباش۔ او واجبن اس لیے کہ امر لے نظر آ رہے ہیں لأن الامر، اور بعض نے فرمایا کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے، تو پس ہو گئی دلیل اس وقت ما روے یا جی کہ غسل الغسل واجب، کہ بھئی بعض جب وجوب کے لیے ہو تو پھر تو ہے، تو بعض نے کہا کہ ان الامر ہے کہ الامر لیس للوجوب، تو پھر یہ دلیل نہیں بنے گی نا، پھر دوسری دلیل بنے گی کیڑی؟ وہ دوسری حدیث کے فرمایا اے سونے فرمایا کہ ان الغسل، پھر یہ دلیل بنے گی کن کی؟ مالکیوں کی۔ سمجھے ہی؟ اے شاباش سے تو بس ہو جائے گی دلیل اس وقت وہ جو روایت کی گئی کہ ان الغسل واجب، یہ دلیل بنے گی مالکیوں کی جی۔ اچھا اور من اتل جمعہ تفل وملم تے من حدیث ابن عمر بہذا وزاد البیکی وملم یاتہا، تو جمعے کو نہ آئے اس پر لازم نہیں ہے جی۔ اصل فی صحیح بلفظ، جو آئے تو میں سے جمعے کو چاہیے کہ بالا ہما نبی سعید بلفظ غسل الجمعۃ علی کل، اور بالغ، اب یہ واجب ان کو بلفظ ہے۔ ومن حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رافع حق اللہ علی کل مسلم، اللہ کا حق ہے ہر مسلم پر، ان یغتسل فی کل، ہر 7 دنوں میں کیا کرے؟ 7 دنوں میں، تو مراد وہ جمعہ ہے جی۔ وہ کنے دن نے؟ 7 ہی نے نا۔ وہ بیڑا گھر کو ہفتہ ایسا چاڑیا نہیں جو ہوتی ہیں تو ساڑھے ہوتے ہیں ہفتہ ہی پکے ہے جی بھائی ہفتے کے کتنے دن ہیں جی؟ 7 دن ہیں، تو 7 دن میں 1 دن تو مراد جمعہ۔ یہ غسل کرنا اللہ کا حق ہے کس پر؟ ہر جی۔ لٹالی سرکار جڑی ہے جی تو پاگل ہے، پھر یہ ولی نہیں ہے، تو جی انہوں ولی مننا تو پھر انہوں عقل مند مننا پینا ہے، تو جی عقل مند ہے تو یہ تو نہاتا ہی کونی، کنا عرصہ ہو گیا، کوئی 150 بار اطلام ہویا تو جنبی ہے تو ولی بھی بن گیا۔ اور رونا رو رہے ہیں اپنی جان دا، جس گل تو رونا اس گل تے ہسدے ہو جی۔ جی رونا نہیں ہے یار کہ ساری قوم یہ لٹاں والے جڑے بیٹھے نے نہ کدی نہاتے نہ کچھ، وچ مٹی اٹ کے رسے بنے بنے وال انہوں دے جی، انہوں نے اسی ولی منتے ہیں تو انہوں کو جا کے منتاں پوریاں کرانے ہیں یار، گل ہی کوئی، جی وہ پاگل ہے تو مجنون ہے، گل ختم، تو جو عقل مند ہے تو نہاتا ہی کدی نہیں، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی شے ہے جی۔ جی پہنچی سرکار ہے جی۔ کٹے دے فقیر، ریت دے فقیر، سارے سراں دے جناب تاج پڑھ کے بیٹھے نے جی۔ جی یعنی جنہوں نے دین دی سمجھے کیا آکھیے، بڑے بڑے بابے نو کیا آکھ سکتے ہیں۔ ہر 7 دنوں میں 1 دن نہانا اے اللہ دا حق کے کندے ہوتے ہیں؟ ہر مسلم پر جی۔ زاد النسائی من حدیث جابر یوم الجمعہ، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو 7 دن ان میں سے کون سا دن مراد ہے؟ جمعے کا دن۔ وہ والے البزار بتابی من حدیث ابی ہریرہ والے ابن خزیمہ بتابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یامر، حکم فرماتے تھے غسل کرنے کا
جمعے والے دن والا نام من کر لیں اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے واجب ہے کون جمعے کا غسل یار باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو آئے جمعے کو پس چاہیے کہ غسل کرے جی اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے واجب ہے غسل جمعے کا لقولہ علیہ السلام وہ شخص جو آئے جمعے کو پس چاہیے کہ وہ غسل کرے والانا قولہ علیہ السلام من تغدى یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب او على النسخ ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے وضو کیا جمعے والے دن فبہا ونعمت ٹھیک ہے اور جس نے غسل کیا پس وہ افضل ہے اب چونکہ یہاں آ گئے ہیں نا اس حدیث میں جی دونوں ٹھیک ہے دونوں اب یہ جو ہے نا فل یغتسل یا وہ جو واجبن والی روایت ہے اسی کے سبب سے حمل کی اور توفیق کم بین الحدیث ہے نا اسی کے سبب سے حمل کیا جائے گا اس حدیث کو جس کو روایت کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے حمل کیا جائے گا کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے یا شروع میں واجب ہوا تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا اب دو میں سے ایک توجیہ کرنی پڑے گی ورنہ سے حدیث کے ساتھ تعارض آ جائے گا جی سمجھے ہی اچھا او دیکھو جی او فافضالو نظر آ رہے ہیں او تو چل کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے دیکھو نا اگلے پاس سے اور یہ پوری واقعہ ہے جی ان انس بسناد اچھا حضرت عبداللہ ابان بن انس رافع جی کہ من جا من کو الجمعہ فلیغتسل تو قالا جب آ گئی سردی جی تو صحابہ پاک نے شکوہ کیا کس کا تو فرمایا فمن اغتسل فبها ونعمت ومن لم یغتسل فلا حرج اچھا یہ ہو گیا جی اب باب کے اندر دوسری حدیث ہے جو جناب عبداللہ بن عباس سے مشہور ہے سنو نا وہ دیکھو غور نہ نظر آئی جی کہ حضرت اکرمہ کے انا ناسن سالو کہ کچھ لوگوں نظر آیا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا پڑھی اس نے پھیرا دے رہے ہیں سوال کیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے غسل جمعہ کا بھی یہ واجب ہوا کیا یہ واجب ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن اطہر ہے اور خیر ہے اس کے لیے جو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہوا جی کیا ہوا جی بابا جی فرماتے ہیں کہ لوگ محنت مزدوری کرتے تھے آپ جی تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو جمعے کا دن تھا تو ان لوگوں کو پسینہ آ رہا تھا صوف کے کپڑے پہنے ہوئے تھے موٹے پس فثارت اٹھ رہی تھی ان سے ریاح جی زہر پسینہ ہے تو تعزو بہا تو اس سے زہر پسینے سے بو آتی تو وہ تکلیف پائی تو پس جب پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو فرمایا لوگو جب ہو یہ دن تو کیا کر لیا کرو اور مس کرے تمہارا کوئی ایک احسن وہ جو پائے اپنے تیل سے اور اپنی خوشبو سے جی بلاوے ابن عباس فرماتے ہیں پھر لے اللہ تعالیٰ بالخیر بادو تو لہذا پھر اب وہ بات نہ رہی ام المومنین سے روایت ہے کہ لوگ باری باری آتے تھے جمعے والے دن اپنے منازل سے اور حوالی سے اور آتے تھے وہ غبار میں پس نکلی ان سے رایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غسل کر لیتے متفق علیہ اب دلیل پکڑی اس کے ساتھ لا نسخ الحکم اس کے لیے کہ علت زائل ہو گئی ہے تو بس زائل ہو گیا حکم بھی اس کے ساتھ دی سنیت باقی ہے اس کی چل میں نے کیا اور جی شرح رہ گی نا والا نا قولہ اگر مقصود
خصم کے مذہب کی نفی ہے تو پھر تو امر واضح ہے جی کیا کہ بے وجوب ختم ہو گیا، اور اگر مراد بیان و مذہبی ہی ہے کہ جمعہ کا غسل کیا ہے تو پھر فلا یخفا نہیں مخفی کہ یہ حدیث سنیت پر دلالت نہیں کرتی، ہاں یہ تو استحباب پر دلالت کرتی ہے کہ جس کی مرضی غسل کر لے جس کی مرضی، تو یہ سنیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ استحباب کی دلیل ہے۔ قول علیہ السلام اخرج ابو داود والترمذی والنسائی عن قتادہ بلفظ نصب الرایا، اور ہماری دلیل ہے علی النسخ، کتنے علی النسخ لکھا کو تھلے ہیں کہ میرے کو نہیں تھے آشیا گا کتنے ولہذا اسی لیے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ لوگ اپنے کام خود کرتے تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے، ان میں پسینہ آ جاتا تھا، اور مسجد جب اس کی چھت قریب تھی مطلب نیوی سی، اور تکلیف پاتے بعض ان کے برایت البعض، تو حکم دیے گیا کس کا؟ اغتسال کا، پھر منسوخ ہو گیا جب کہ لوگوں نے صوف کا غیر پہنا اور اپنے ہاتھوں سے کام چھوڑ دیے، غلام آ گئے۔ چل واہ بھائی چلو اسی بھی لے لینے جی کر سکتے ہیں جی، مجبوریاں نے تھوڑے نال ہی ٹرنا ہے جی، آخر زندگی کے دن تو پورے کرنے نا جی، باقی لگو نہ لگو جی جی ہاں جی۔ اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ جو وضو کرے جمعے والے دن فابہا و نعمت، اور وہ جو غسل کرے پس وہ افضل ہے، اور اسی کے ساتھ یحمل حمل کیا گیا وہ کہ روایت کی ہے امام مالک نے اس کو کس پر عمل کیا گیا، استحباب پر یا نسخ پر جی۔ اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ جو وضو کرے جمعے والے دن فابہا و بسم نعمت، اللہ، اور جو غسل کرے بس وہ افضل ہے، اور اسی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے وہ روایت کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے استحباب پر یا نسخ پر جی۔ ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح بزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، واہ، وفيه خلاف الحسن رحمه الله۔ پھر یہ جو غسل ہے یہ دن کا ہے یا کہ جمعے کی نماز کا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر یہ غسل نماز کے لیے ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ ابھی جو حدیث سے گزری ان میں کیا ہے کہ جو جمعے کو آیا چاہیے کہ غسل کرے جی، اور جو سبب تھا وہ بھی جمعے کا تھا کہ کوئی نہیں، تو اور یہی صحیح ہے بوجہ لزیادت فضیلتها جی، صلاۃ کی فضیلت کی زیادتی کے لیے کس پر؟ نماز کے لیے غسل ہو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وقت کے لیے، سنیں جی اے شاباش سے جی، اور وقت کے لیے فضیلت ہے وقت پر، اور طہارت کو خاص کرنا کس کے ساتھ؟ صلاۃ کے ساتھ، اور بکل زیادت فضیلت یعنی یہ بات کہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھا ہے منعت الجمعۃ، تو الجمعۃ ہے نا، یہ احتمال ہے یہ کہ ہو معنی اس کا چاہیے کہ منعت الجمعۃ کہ جو غسل کرے کس کے لیے، اور یہ کہ ہو معنی اس کا کہ غسل کرے الجمعہ ہے نا، تو اس کا مضاف کون ہے؟ یوم ہے یا صلاۃ ہے؟ سنا جی، لیکن ثانی اولا ہے، کیوں؟ لزیادت ہے کہ نماز کو فضیلت ہے یوم پر۔ اچھا جی، اور اس میں خلاف ہے حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا، ان کا اس میں کیونکہ یہ غسل ان کے نزدیک کس کے لیے ہے؟ پس اگر تو کہے، توجہ کری میں،
اگر تو کہ جب غسل کرے نماز کے بعد تو نہ ہوگا وہ مقیم للسنہ بالاتفاق. اگر کوئی جمعے کی نماز کے بعد غسل کرے تو بالاتفاق اس نے سنت پر عمل نہیں کیا. اور واجب ہے یہ کہ ہو مقیم سنت کو ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ غسل کس کے لیے، کیونکہ یوم تو باقی ہے نماز کے بعد. ہونا تو جو چاہیے تھا کہ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب دیے گا بھائی طور کے یوم کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ صلاۃ کی وجہ سے ہے. جب نماز ادا کر لی گئی تو حکماً یوم جمعہ نکل گیا، حکماً اس لیے جمعے کے بعد پھر وہ جو کویا یوم جمعہ ایک کو نہیں ہے. خلاف الحسن ثمرہ کیا نکلا؟ ثمرہ خلاف کا ظاہر ہوگا اس شخص کے بارے میں کہ جس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جس پر کیا مسنون ہے اس کے لیے غسل یا کہ نہیں. جی تیندہ بھی یوسف تیندہ الحسن ہے. جی پھر یہ غسل نماز کے لیے ہے ہندہ بھی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی صحیح ہے بابجا نماز کی فضیلت کی زیادتی کے وقت پر. فلو رجح نہ ہو، اگر ہم وقت کو ترجیح دیں گے نا تو البتہ ہم ترجیح دیں گے یوم کو، لیکن اس کی مرجوحیت کے ساتھ ہے، یہ مرجوح ہے. اور اختصاص طہارت کا نماز کے ساتھ، کیونکہ نماز طہارت کا تعلق کس کے ساتھ؟ یوم کے ساتھ کہ نماز کے ساتھ؟ تو چونکہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے تو غسل سے کیا ہونی ہے؟ طہارت ہونی ہے، تو لہذا نماز کے لیے ہونا چاہیے. اور اس میں خلاف ہے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا. جی پھر یہ غسل صلاۃ کے لیے ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی صحیح ہے باوجہ نماز کی فضیلت کی زیادتی کے وقت پر اور طہارت کے اختصاص کے نماز کے ساتھ. جی اور اس میں خلاف باقی اس پر پیچھے گزر گئی ہے کہ اگر وہ غسل کیا ہے پہلے وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کیا ہے تو بھئی وہ ثواب ہے کہ نہیں ہے. جی مختلف قول تھے، لیکن بھی ثواب وہ ہے، کیونکہ مقصد جو تھا وہ اصل ہے کہ غسل اس نے کیا تو طہارت ہے اس کی، جی صفائی کے لیے کیا. جی والعیدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتعزي بالرائحة. اچھا جی. اور عیدان کون؟ ان میں غسل سنت ہے، بمنزل جمعے کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیدان میں اجتماع ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اور چھوٹی بڑی عید میں پس مستحب ہے غسل دفع کرنے کے لیے تکلیف بالرعایا کو، تکلیف دفع کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. جی سمجھے ہی. اور عیدان بمنزل جمعے کے ہیں اس لیے کہ ان دونوں میں اجتماع ہے، بس مستحب ہے غسل تعزی بالرائحہ کو دفع کرنے کے لیے. اور عیدان بمنزل جمعے کے ہیں اس لیے کہ ان میں اجتماع ہے، بس مستحب ہے غسل کرنا تعزی بالرائحہ کو دفع کرنے کے لیے. وَأَمَّا فی عرفۃ والإحرام فَسَنُبَيِّنُهُ فِي الْمَنَاسِكِ انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں یہ عرفہ کا اور احرام کا غسل اس پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں حج دا باب انشاءاللہ زندہ رہتا آوے گا تو اتنے دلیلاں دے آگے. جی ٹھیک ہے مان لیے، چلو پھر منع کریے پھر. اور بہرحال عرفہ اور احرام میں پسند قریب بیان کریں گے ہم اس کو مناسک میں انشاءاللہ تعالی. اچھا جی غسل کل 10 قسم کا ہے. غسل 5 ان میں سے فریضہ ہیں، او بھول گیا یار، غسل 11 قسم ہے. واخد ویکھے نہیں جی کہ غسل 11 قسم ہے. 5 ان میں سے غسل من التقاء الختانین، انزال الماء، احتلام، حیض، نفاس ابھی پڑھے ہیں. یہ 5 فرض ہیں، اور 4 ان میں سے سنت ہیں. غسل جمعے کے دن کا، یوم عرفہ کا، احرام کا، یوم العیدین کا.
جی تو عیدین کو 2 کریں گے تو پھر غسل 12 قسم ہو جائے گا، 2 دن 2 بار یہ ایک غسل جو ہے وہ کیا ہے واجب ہے، وہ ہے غسل المیت، کیا ہے یہ واجب ہے، اور ایک مستحب ہے، آخری جو ہے وہ مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ کافر جب اسلام لے آئے تو اس کا غسل کرنا مستحب ہے، اس کا مستحب ہے جی۔ تو اسی تو انہوں نے پہلے غسل کر تے سویرے آویں میں تینوں اپنے پیراں کو لے چل لگا، پھر تینوں مسلمان کراواں گا، تے جو ہن مر گیا نا تے اے پھڑیا گیا، اے پھڑیا گیا، فٹو فٹ کلمہ پڑھائی، دیکھو مسلمان کر لگا، کوئی پٹاکا تو نہیں چھڑنا نا، بھی کوئی بندہ کہندا میں مسلمان ہونا تو فوراً کو پڑھ لا، پڑھ بھی نہ کو شروع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے چلو۔ اور بہرحال عرفہ اور احرام میں پس عنقریب بیان کریں گے ہم اس کو مناسک میں انشاءاللہ تعالی۔ قال ولیس فی المسجد والودع غسل وفیہما الوضوء لقوله علیہ السلام کل فحل یمضی وفیہ الوضوء والودع الغلیظ من البول یتعقب الرقیق منه خروجا فیکون معتبرا به والمنی حاصر ابیض ینکسر من الذکر والمضی رقیق یضرب الى البیاض یخرج عند ملاعبۃ الرجل اہلہ والتفسیر معصور عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور نہیں ہے مزج میں، بسکون زال موجمہ نہیں ہے مزج میں اور وادج میں غسل، ان دونوں میں غسل نہیں، یعنی فرض نہیں ہے، اور ان دونوں میں وضو ہے، یعنی ان سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، سمجھے یہ کیا ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے جی۔ او دیکھو او والودیو جی بسکون دال محملہ جی وفیہ مل، اچھا توجہ کریں، میں اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کہ ان قریب تصریح کریں گے، وہ آگے آ رہی ہے کہ بدی بول ہے اور ہوتی ہے بول سے پیچھے، تو جب پہلے پیشاب آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو پس نہیں کوئی معنی بدی کے اعتبار کے لیے کس میں؟ وضو کے وجوب میں جی، کیونکہ اس سے پہلے جو چیز نکلنی ہے اس میں تو وضو جواب سنیں نا جی، جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے تاخیر نہیں تقاضا کرتی یہ کہ ہو بلا، کہ مہلت کے بغیر ہو فٹو فٹ نکلے، یہ تو ضروری نہیں ہے جی، جائز ہے، اس نے کیا کر لیا پیشاب کر کے وضو کیا، بعد میں جو ہے نا وہ بدی آ گئی تو اب اس پر وضو ہے جی۔ اور اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات کہ لازم ہے بول کو بدی بغیر تراخی کے، تو اب ہم کہتے ہیں ظاہر ہوگا اعتبار بدی کا سلس البول میں، کس میں؟ کہ جس کو مسلسل بول آتا ہے وہ تو معذور ہے، تب اس کا تو وضو ایک وقت میں ٹھیک ہے، اب اگر اس بول کے اندر اس کو بدی آگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آگے سمجھ، کیونکہ وضو اس کا نہیں باطل ہوگا بول کے ساتھ جب تک نہیں فارغ ہوگا نماز سے جی، تو بے وضو اس کا نہیں باطل ہوگا بول کے ساتھ نماز کے لیے۔ لیکن یہ جو کہا نا معلوم یفرغ عن الصلاۃ، اس کا ظاہری معنی نہ سمجھنا، معذور کا وقت پورے وضو پورے وقت کے لیے ہوتا ہے، صرف 4 فرضوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو شفافے کا مسلک ہے۔ اور بہرحال کہ بدی کے حق میں تو پس وضو باطل ہو جائے گا، بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فعل اس کو مزی آتی ہے جی، ہر فعل سے مراد مرد ہو کوئی جانور ہو تو ان کو پہلے منی سے پہلے ایک پتلا سا پانی اس کو مزی کہتے ہیں، سنیں تو ہے، تو اور اس میں وضو ہے، اس میں وضو ہے جی، وہ سمجھے ہی اے شاباش اتلے لکھیے بالا۔ اچھا جی،
مک گل. اب ودی کی تعریف کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے ودی؟ گاڑی ہے بول سے جی، پیچھے آتی ہے پتلی سی بال سے نکلنے کے اعتبار سے. یہ منی کی طرح گاڑی نہیں ہے، پتلی ہے لیکن بال سے گاڑی ہے تو بال کے بعد نکلتی ہے. اب اسی وجہ سے تو وہ سوال ہوا تو اس کا جواب دیا تھا. جب بال کے بعد نکلی ہے تو وضو تو پیشاب سے ٹوٹ گیا جی. تو پس ہوگی معتبرم بہی، چونکہ بال کے بعد نکلتی ہے تو اس کو بال پر ہی قیاس کریں گے کہ بال سے کیا ٹوٹتا ہے، اس سے بھی ایشا بس. اچھا جی، منی کیا ہوتی ہے وہ ضمن ویسے بیان کر دی ہے. اور منی حاثر ابیض جی، بے منی جو ہے نا وہ گاڑی ہوتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے، ٹوٹتا ہے اس سے ذکر، یعنی وہ انتشار ختم ہو جاتا ہے. آگے سمجھے انہوں پہ پڑھ کلو فاہل، سمجھا رہی ہے. اخرج ابو داود و احمد بن حدیث عبداللہ بن سعد انصاری بل منیو، یعنی رجل کی منی. کس کی منی؟ یہ رجل کی منی کی تعریف کی ہے. دلالت کرتی ہے اس پر اس کی تعریف بے قولی حاثرن ہے، گاڑی ہوتی ہے اور ٹوٹتا اسے ذکر. تو ذکر عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا ہے کہ؟ اس لیے یہ مرد کی منی کی بات ہو رہی ہے جی. حاثرن، علامہ اطراری نے کہا ہے کہ وارد ہے تعریف پر عورت کی منی، اس لیے کہ اس کی منی نہیں ہوتی ہے صفت کے ساتھ. کس کی؟ یہ صرف مرد کی منی کی تعریف. پس اس وقت متاجی ہوگی تعریف کی طرف جو جامع ہو رجل اور عورت کی منی کے درمیان. تو انہوں نے کہا کہ پایا میں نے وہ نہیں پایا میں نے اس میں جو میرے پاس ہے. کس میں؟ اور نہ کتب لغت میں پائی گئی اس سے کہ مشترکہ تعریف، مگر یہ کہ ذکر کی گئی ہے کتاب الاجناس میں. نقل کرتے ہیں مجرد سے کہا گیا ہے کہ منی وہ پانی ہے دافق جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اب یہ دونوں کی منی پر سچ آتا ہے جی، یہ حسن ہے. پھر کہا گیا، پھر سوال کیا اس پر دافق کے لفظ پر کہ عورت کا پانی اس میں تو دفق کوئی نہیں ہے جی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا مائع دافق کے ساتھ رجل عورت دونوں کا پانی، فرمایا کہ خولے کا مما دافق. کس کو؟ انسان کو پیدا کیا گا مائع، اور وضاحت ہے کہ مرد عورت دونوں کا پانی ملتا ہے. جس کا غالب آتا ہے وہ بنتا ہے. مرد کا غالب ہے تو بچہ ہوتا ہے، عورت کا غالب ہے تو لڑکی. پڑھا نہیں حدیث پاک میں تفصیل جی ہے. تو لہٰذا عورت کے دیکھو نا، مرد کی منی ہے سلب میں. کس میں؟ قرآن دسی گل. عورت دی سینے تو ریم دانی جو ہے وہ تو ناف کے پاس ہے. اب یہ سینے سے وہ چل کر ہی ریم دانی میں پہنچے گی نا، ویسے تو نہیں پہنچے گی. اے گل نہیں. اچھا جی، مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ وضاحت ہے جو نکلتی ہے کہاں سے؟ سنیں. تو جب یہ نکلتی ہے تو لہذا پھر یہ دونوں میں دفق ہے، دونوں میں. قلت ھذا کلام نجیب صادر من غیر رویہ، تعریف وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے وہ کس کے لیے ہے اور نہیں وارد اس پر، اس لیے کہ منی ہر ایک کی دونوں سے یعرف اس کے علیحدہ تعریف کی گئی ہے جی. یعنی یہ سوال کیا تھا نا، اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ عورت کی منی پر بھی تعریف سچی آنی چاہیے. یہ تو منطقیوں والی بات ہوئی نا جی، تعریف جامع معنی نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں ان کی اس مرد کی منی کی تعارف علیحدہ ہے، اس کی عورت کی منی کی تعریف علیحدہ ہے. لہٰذا کوئی عرض نہیں ہے جی. وہ منی رجل کی حاصر غلیظ جی، رایا اس کی جیسے رایا تو طلع جس میں لزوجت ہے اور ٹوٹتا اس سے ذکر، اور طلع انڈے دی جڑی زردی ہوتی جے بھی اس طرح جڑے انڈے طرح ہوتی ہے، اور پیدا ہوتی ہے اس سے اولاد. اور عورت کی منی
پیلے رنگ کا پانی ہے، پتلا ہے جی. پس تعریف ماہیتین مختلفین کی ایک کیسے وارد کیا جائے گا اس پر تعریف ماہیت اخرى کی؟ دو ماہیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں جی، تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ثم استحسانہ لما ذکر، پھر استحسان اس کا جو کس میں ذکر کیا گیا وہ نئے موافق اس کے، اس لیے کہ یہ تو منی ہے، اور دفق بھی رجل کی منی کے صفات سے ہے، عورت کی منی میں دفق نہیں ہے. جو جس طرح مرد کی عورت منی ہے، یعنی عورت کی منی جو ہے وہ پیٹ میں رہتی ہے، اگر وہ بھی شرمگاہ سے باہر نکل جائے تو جو مرد کی تو چلو شرمگاہ سے نکلی ہے، وہ تو اس کی تو شرمگاہ عورت کے رحم دانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو منی داخل ہو گئی ہے. لیکن عورت کی منی اگر دفق کے ذریعے شرمگاہ سے باہر نکل جائے تو پھر باہر نکلنے کے بعد واپس کیسی آئی وہ رحم دانی میں جی؟ نہیں کھانے چاہیے. لہٰذا اس کی منی جو ہے وہ سینے سے چل کر کدھر جاتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہونا تو وہ رحمدانی میں جاتی ہے. مطلب اگر عورت کی شرمگاہ سے وہ منی اس کی باہر نکل جائے تو واپس وہ کیسے آتی ہے؟ کس کے لیے؟ رحمدانی میں جیسے بچہ پیدا ہونا ہے، کیونکہ وہ تو صرف مرد کی اکیلی منی ہے جی. اے شاباش. باقی یہ نظام اللہ کا ہے وہ سونے. اچھا ماسو کہتے ہیں جی، اور مزید پتلی ہوتی ہے جی، یدربو میلان کرتی ہے سفیدی کی طرف، یہ نکلتی ہے عورت کے ملابت کے وقت اپنی بیوی سے. جب بیوی کے پاس بیٹھا ہو، اس کے ساتھ کوئی مطلب پیار محبت کی باتیں یا اس کا کوئی بوسہ لیا یا ہاتھ لگایا ہے، تو اس وقت جو سفید سے پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ مزید. اور تفسیر منقول ہے، رواہ ابن المنذر، یہ تفسیر معصور ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تسابی کا قول، اس شے میں جو لا یوکل ما نہ ہوتا ہے محمول کس پر، تو پس ہوگا یہ تمسک کو نس کے ساتھ جی. اور تفسیر المنی والمزی والودی کہتے ہیں لم اجد ہو انہا، محاذ نکالا ہے عبدالرزاق ان قتادہ وان اکرمہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تین قسم ہے، منی، مزی، بدی. بہر المنی فہو الماء الدافق الذی یکون عند الشہوۃ ومنہ یکون الولد ففی الغسل. بہر المزی پس وہ ہے جو نکلتی ہے جب ملاقات کرتا ہے رجل اپنی بیوی سے، پس اس میں فرج کا دھونا ہے اور وضو ہے. اور بہر الودی وہ ہے جو نکلتی ہے بول کے ساتھ اور اس کے بعد، اور اس میں بھی فرج کا دھونا ہے اور وضو ہے. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور نہیں ہے مزی میں اور بدی میں غسل، اور ان دونوں میں وضو ہے. بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل کو مزی آتی ہے، جو مزی کرتا ہے یعنی اس کو مزی آتی ہے خلاصہ. اور اس میں وضو ہے. ودی گاڑی ہے، بول سے پیچھے آتی ہے جی. رقیقہ جی بے پیچھے ہوتی ہے رقیق کے بول سے نکلنے میں، پیچھے ہوتی ہے رقیق کے بول سے نکلنے میں جی. بھی وہ بول جو پتلا ہے نا اس کے بعد یہ نکلتی ہے تھوڑی گاڑی. پس قیاس کیا، کیا پس ہوگی بدی قیاس کی ہوئی بول کے ساتھ. تو جب بول وضو توڑتا ہے تو یہ بھی اگر اکیلی ہوگی تو. اور منی گاڑی ہے، سفید رنگ کی ہے، ٹوٹتا ہے اس سے ذکر، یعنی حالت انتشار ختم ہوتی ہے. اور مزی پتلی ہے، میلان کرتی ہے، بیاض کی طرف نکلتی ہے رجل سے ملاقات کے وقت جی اپنے اہل سے. اور تفسیر معصور ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور نہیں ہے مزی میں اور ودی میں غسل، اور ان دونوں میں وضو ہے. لقول علیہ السلام ہر فعل مزی کرتا ہے اور اس میں وضو ہے. اور ودی غلیظ
ہے بول سے پیچھے آتی ہے رقیق کے بول سے اور گاڑی ہے وہ غلیظ پنجابی جو اور مانے جندے بلا ہوئی بس ہے ودی قیاس کی گئی بول کے ساتھ اور منی گاڑی ہے ابجد ہے ٹوٹتا اسے سکر اور مزید رقیق میلان کرتی ہے بیات کی طرف نکلتی ہے رجل کے ملاقات کے وقت اپنی حال سے اور تفسیر معقول ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے